میں آئیے کچھ باتیں حلال روزی کے فضائل کے بارے میں اور حرام کی مذمت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ میں اور آپ آج ایک پکا سچا ذہن بنا لیں, پیغام قرآن کو اپنے دل میں رچا بسا لیں کہ کسی صورت میں نے اور آپ نے حرام نہیں کمانا. ایک بات یاد کر لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے نا, میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں, جی ہاں آپ بھی, ہم سب یہ سوچ لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. اگر یہ ذہن بن جائے نا تو حرام کی طرف جانے کو جی نہیں چاہے گا کہ کیوں میں حرام کی طرف جاؤں, نصیب والا تو ملنا ہی ہے نا. مگر سود کے ذریعے, رشوت کے ذریعے, جھوٹ بول کر, ملاوٹ کر کے, کسی کا مال دبا کر, حساب کتاب میں ہیر پھیر کر کے, دھوکہ دے کر آج لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے مالدار ہو گئے, بڑے پیسے کما لیے. یاد رکھیے حرام بہت زیادہ بھی ہو وہ برکت نہیں لاتا, وہ عذاب لاتا ہے, وہ تکلیف لاتا ہے. حرام مال تو صدقہ کرو تو قبول نہیں ہے, پیچھے چھوڑ جائیں بچوں کے لیے تو وہ بھی آخرت کو برباد کرنے کا سرمایہ ہے, برکت اس میں ویسے نہیں ہے. ذرا سوچئے نا یہ مال کس کام کا, ہم نے وہی 2-4 روٹیاں ہی تو کھانی ہے, ہم نے پیٹ ہی تو بھرنا ہے, اب اتنا سارا ہے پھر بھی اور چاہیے اور حرام چاہیے. نہیں ناظرین ذرا سنیے گا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی, اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادے راہ, دوزخ کا سامان ہوگا. مال کی تینی تو قسمیں ہوتی ہے نا, اپنے اوپر خرچ کرتا ہے بندہ, پیچھے چھوڑ جاتا ہے یا صدقہ کر دیتا ہے, تینوں میں بربادی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. حرام مال کا ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں جاتا ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی, اور اس حال میں مر گیا تو قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. ذرا سوچئے نا, حرام کماتے ہوئے خیال نہیں آتا, اور آج تو افسوس یہ ہے کہتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا کہ اتنی ملاوٹ, اتنا جھوٹ, لوگ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے, اللہ کو جواب ہی نہیں دینا. آج کل ایسے اسکینڈل سامنے آتے ہیں کہ دوائیوں میں ملاوٹ, اناج میں ملاوٹ, بچوں کی پروڈکٹس میں ملاوٹ. آپ سوچئے آپ کی تھوڑے سکوں کے لیے کی گئی ملاوٹ کسی کی جان لے سکتی ہے. کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ چند سکوں, چند روپیوں کے لیے ہم نے کسی کی جان کا سودا کر دیا. تھوڑے دنوں پہلے ایک ایسی خبر ملی جس نے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ بلڈ, انسان کو جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو بلڈ لگایا جاتا ہے, اس بلڈ کے اندر ملاوٹ. سوچئے تو صحیح, کہاں جائیں گے ان پیسوں کا, کیا کریں گے؟ کسی کا گھر تباہ ہوتا ہو تو تباہ ہو جائے, مجھے میرا کام چاہیے. ظلم کر کے, رشوت لے کر جناب کسی کو ناحق قیدی بنا دیتے ہیں, جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں. نہ کریں ایسا, اللہ کے واسطے نہ کریں ایسا, نہیں چاہیے ہمیں یہ حرام, یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا ہمیں. حلال تھوڑا بھی ہو ناظرین وہ برکت لاتا ہے, وہ رحمت لاتا ہے. حدیث پاک سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا بڑا ہے. یعنی جس باڈی کی گرو حرام سے ہوئی ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں میں تو ذرا بچوں کے لیے کرتا ہوں, بچوں کی خوشی کے لیے کرتا ہوں. آپ سوچئے آپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں. جس بچے کی گروتھ, جس بچے کا بچپن سے آگے بڑھنا حرام کے لقموں سے ہو رہا ہے, آپ اپنی زوجہ کو حرام کھلا رہے ہیں. ماں کا دودھ خوراک سے ہی بنتا ہے نا, تو جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ کس غذا کے ذریعے بن رہا ہے؟ حرام کی غذا کے ذریعے. پلیز سمجھیے اس بات کو. ٹھیک ہے پیسے تھوڑے ہو جائیں گے, زیادہ نہیں رہیں گے, مگر یہ تھوڑے برکت والے ہوں گے, رحمت والے ہوں گے, شفا والے ہوں گے. بہت سارے پیسے ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس سکون ہی نہیں ہوتا, بیماریاں ہی بیماریاں ہوتی ہیں, گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, ٹینشن ہوتی ہے, نیند ہی نہیں آتی ہے. کیا کرنا ہے ایسے پیسے کا؟ حرام کا مال تکلیف لاتا ہے ناظرین, اور حلال تھوڑا بھی ہونا انسان سکون کی نیند سوتا ہے. ہر لقمہ, جی ہاں روایتوں کا مضمون ہے بندہ جب حلال کا لقمہ کھاتا ہے اس کا دل اللہ نور سے بھر دیتا ہے, تو دل میں نور داخل ہوتا ہے. ایک ایک نوالا جو آپ اپنے بچوں کو حلال کا کھلائیں گے انشاءاللہ وہ بچے کے تربیت میں کام آئے گا, اس کی بہترین گروتھ ہوگی, اور وہ بچہ بھی آپ کا فرما بردار بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج کل پرابلم کیا ہے, یہاں میں فیملی ممبر سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. آج کل پرابلم یہ ہے کہ جب باپ, بیٹا, بھائی کم کما کر لاتا ہے تو گھر والے پریشر دیتے ہیں, تم نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے, تم تو وہی اسکوٹر پہ گھومتے ہو, دیکھو پڑوسیوں نے گاڑی لے لی ہے, اتنا سا گھر ہے کرائے کے گھر میں رکھتے ہو, دیکھو کتنا بڑا گھر لے لیا, تمہارے ساتھ ہی نوکری شروع کی تھی اس نے, دیکھو اس نے کتنے پیسے بنا لیے, تم تو وہیں کے وہیں ہو.
ہمیں جناب یہ زیور چاہیے, ہمیں یہ مہنگے کپڑے چاہیے, دیکھیں جناب گھر میں شادی ہے, ہمیں جناب شاندار فنکشن کرنا ہے. اب وہ بیچارہ کہاں جائے, اتنا پریشر. میں آج آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. تقریباً 1400 سال پہلے میرے آقا نے ہمیں بتا دیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. تو اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی. پھر جب ایسا زمانہ آ جائے گا, آقا فرماتے تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اگر بیوی بچے نہ ہو تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, والدین نہ ہو تو وہ رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کیسے؟ کوئی اپنے رشتہ داروں, اپنے پڑوسیوں, اپنے گھر والوں کے ہاتھوں بھی ہلاک ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میں حدیث پاک کا مضمون پیش کر رہا ہوں ناظرین. نبی پاک نے فرمایا کہ وہ اسے اس کی تنگ دستی پر آر دلائیں گے. آر کہتے شرم کو. اس کے کم پیسوں پر اسے شرم دلائیں گے, ہیں اسے ٹیز کریں گے, اسے ٹونٹ کریں گے, اسے طنز کریں گے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے. آج یہی تو ہو رہا ہے. آج گھروں میں بیچارہ شوہر ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بڑی محنت کر کے تنخواہ لاتا ہے, تو سننی یہ پڑتی ہے کہ بس اتنے سے ہی کیسے چلے گا گھر, ہم آگے کیسے بڑھیں گے. اور اسی پریشر کی وجہ سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت والے کاموں میں مصروف کر ڈالے گا. اب یہی تو ہوتا ہے. لوگ چوری کرنے لگ جاتے ہیں, لوگ رشوت کا کام کرنے لگ جاتے ہیں, لوگ معاذ اللہ ڈاکہ ڈالنے بن جاتے ہیں. اتنا پریشر گھر والوں کی طرف سے, کہتے چلو الٹا ہی کچھ کرنا ہوگا, شارٹ کٹ نکالنا ہوگا, پیسے زیادہ چاہیے, اتنے کما کر تو میں کبھی امیر نہیں بن سکوں گا. اور وہ راتوں رات امیر بننے کا خواب کبھی جیل میں بھی پہنچا دیتا ہے. پھر یہی گھر والے رو رہے ہوتے ہیں. یہاں میں اپنی ماؤں سے, اپنی بہنوں سے ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے کی عورتیں کیسی ہوتی تھیں؟ اس زمانے میں جب مرد صبح گھر سے کام کاج کے لیے نکلتا تھا نا, تو وہ عورتیں دروازے تک چھوڑنے آتی اور کہتی, دیکھو ہم حلال تھوڑا سا بھی ہوگا تو کھا لیں گے, حرام مت لانا, ہم اللہ کا عذاب نہیں سہ سکیں گے. یعنی ان کی طرف سے یہ تاکید ہوتی تھی اپنے گھر کے مرد کو کہ ہمیں حرام نہیں چاہیے. مگر آج تو یہاں تک جملے سننے کو ملتے ہیں, چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, ہماری بلا سے. ہماری یہ فرمائش پوری ہونی چاہیے. میری مائیں اور میری بہنیں غور کریں, اگر آپ کا شوہر, آپ کے بچوں کے ابو, آپ کے بھائی, آپ کے والد کسی غلط کام میں پڑ گئے, حرام کمانے لگ گئے, تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, یہ حرام مال آ بھی گیا نا تو برکت چلی جائے گی, گھر سے رونق چلی جائے گی, دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور پھر بعض اوقات یہ حرام کام جو ہوتے ہیں نا, یہ غیر قانونی بھی ہوتے ہیں. رشوت ہو رہی ہوتی ہے, چوری ہو رہی ہوتی ہے. بلکہ یہاں تو ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, بہنوں کو میری یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے شوہر یا آپ کے والد یا بھائی کی تنخواہ تھوڑی ہے اور وہ چیزیں زیادہ لا رہا ہے, نئی گاڑی آ گئی ہے, زیورات آ رہے ہیں, اچھے اچھے کپڑے آ رہے ہیں, تو پوچھیں ان سے کہ آپ کی تو آمدنی تھوڑی تھی, اتنا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ گھبرا جائیے کہ کہیں رونگ تو نہیں ہو رہا. لیکن یہاں تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. پہلے پیسے آتے ہیں, پھر گاڑی آتی ہے, پھر زیور آتے ہیں, اور تھوڑے دنوں بعد گھر پہ پولیس بھی آتی ہے. آپ کے گھر کا وہ مرد جیل میں بھی چلا جاتا ہے, پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. تو اس کو پہلے ہی روک لیجئے نا. ہاں, یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ کسی بھی مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فیملی پریشر کی وجہ سے حرام کاموں کی طرف چلا جائے. یہ ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا. ہم کبھی بھی ناظرین ایک پوائنٹ آف ویو ذہن میں بٹھا لیجئے, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہم رب کو ناراض نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے بندے ہیں. سب سے پہلے پریورٹی اگر ہمیں دینی ہے تو اللہ عز و جل کے احکام کو دینی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو دینی ہے. باقی ساری دنیا کی باری بعد میں آنی ہے. اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں, کاش وہ آج سچی پکی توبہ کر لیں. یہاں میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے. وہ بڑا ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا. تو آپ نے اللہ سے عرض کی, یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے, تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ارشاد ہوتا ہے, اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے. اے موسیٰ یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں, میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد باری ہوتا ہے, یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے, اور اس کے گھر میں حرام مال ہے. خدا را ناظرین, دعائیں قبول نہ ہوں, میرا رب ہی مجھ سے ناراض ہو جائے, ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟
ٹھیک ہے میں نے کسی کے پیسے رکھ لیے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، کیسے ڈنڈی ماری، کیسے جھوٹ بولا، کیسے ملاوٹ کی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے اور ایک ایک روپے کا جواب، ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہے. قیامت کے دن اگر ذلیل کر دیا گیا، رسوا کر دیا گیا، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، ہم کدھر جائیں گے؟ جو میرے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. انتظار تو کیجئے، حلال پر شکر تو کیجئے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. ہم شکر کرتے نہیں ہیں، شکوے کرتے ہیں، حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. ارے شکر گزار بن جاؤ، اللہ اس تھوڑے میں بھی بڑی برکت ڈال دے گا، بڑا کرم فرما دے گا. اللہ کرے آج ہمارا یہ پکا سچا ذہن بن جائے. اور بعض اوقات لوگوں کو یہ ذہن بنتا ہے کہ جناب اگر یہ حرام چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ویورز میں سے کوئی ایسا میرا بھائی بھی ہو جو سوچ رہا ہو کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن اگر میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میں نے ملاوٹ کرنا چھوڑ دی، میں نے یہ رشوت لینا چھوڑ دی، میں نے سود کا کام چھوڑ دیا، تو میرا تو سارا بزنس ہی کولیپس ہو جائے گا، میرا تو سارا کام ہی خراب ہو جائے گا. میں تو کرتا ہی حرام کام ہوں. اور بھی کئی ایسے کام ہیں جو شراب کا معاذ اللہ کام کرتے ہیں یا ایسا کام کرتے ہیں بعضوں کا تو انہیں پتہ بھی ہوتا ہے ہم رانگ کر رہے ہیں. تو اب ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پھر میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے روزگار کا کیا ہوگا، میں یہ چھوڑ دوں گا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. میں صرف ایک کوسچن آج آپ سب کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ روزی دے رہا ہے نا. میرا ایک ہی کوسچن ہے، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ روزی دے رہا ہے. جب آپ اللہ کو راضی کرنے لگ جائیں گے، حلال کی طرف آ جائیں گے، تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ رزاق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. ارے جب ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ روزی اسی نے دینی ہے، تو میں تو اب تک تو اسے ناراض کرتا رہا، پھر بھی وہ دیتا رہا. اب راضی کروں گا تو وہ کیسے روک لے گا؟ وہ زیادہ دے گا، خیر والی روزی دے گا، برکت والی دے گا. بس آج ہمت کر لیجئے، اسٹیپ فارورڈ کر لیجئے، اللہ کی رحمت کی طرف ایک قدم بڑھا دیجئے. آپ کا ایک قدم بڑھے گا، اس کی رحمت 10 قدم بڑھ کر آئے گی. میں آخر میں ایک آیت سنا کر اپنے اس پروگرام کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے ناظرین کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا، اس کی امیجنیشن بھی نہیں جاتی ہوگی، سوچ بھی نہیں سکیں گے آپ. ادھر سے روزی آئے گی. ہمت کیجیے، بھروسہ کیجیے، آگے بڑھیے. فقط حلال کمانا ہے، حرام کے قریب بھی نہیں جانا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.